مائیں اگر بچوں کو ڈرانا ہو تو فضیل بن ایاز کا نام لے کے بچوں کو ڈرا کے سلاتی تھی. میں یہ چاہتا ہوں اس ٹائم کے ڈاکو بھی قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیتے تھے. اور آج مسجد کے نمازی کسی کو آپ کھڑے ہو کے دیکھ لینا, کسی سے پوچھیں ذرا تشہد کا تحیات کا ترجمہ تو سنا دو. ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نامور محدث ہیں آپ, حدیث پڑھا نامور, اور صرف محدث نہیں اولیاء کرام میں سے بھی ہیں. صحیح. آپ کی سیرت اگر پڑھ کے دیکھیں نا تو بندے کو انہی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اسے نوازتا کتنا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی, چونکہ اس ٹائم ڈاکو تھے آپ, تو کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے دیوار پہ چڑھنے لگے. اچھا. جیسے ہی دیوار پہ چڑھے نا تو اندر سے مالک مکان جو تھا وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا, اور ان کے جب وہ مالک مکان تلاوت کر رہا تھا نا تو وہ اس آیت پہ پہنچا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رب کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ دیوار پہ چڑھ رہے تھے آپ, اب تک غرض یہ تھی کہ ڈاکہ ڈالنا ہے, جو کچھ اندر ہے لینا ہے. لیکن مالک مکان کی تلاوت کلام پاک کی جب آواز آئی نا تو یہ آیت تھی. جب اتنی آیت سننے کی دیر تھی آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, اللہ اکبر, اور آپ نے ادھر ہی رونا شروع کر دیا. اور جواب میں کہتے ہیں میرے پروردگار ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے. ابھی چڑھے نہیں, چڑھنے کی غرض سے واپس پلٹے, وہ غرض دور کر دی, وہ نیت ہی ختم کر دی. آتے ہیں کسی سنسان بیابان علاقے میں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اب چونکہ بدل گئی نا دل کی دنیا بدلنے والی ہے. جب کسی جگہ بیابان میں رکتے ہیں نا, ادھر سے ایک قافلہ, رات کا وقت ہے, رات کا وقت بڑھ رہا ہے, ایک قافلہ بھی آتا ہے, اور قافلے والے یہ تھوڑی ہی دور رک گئے تھے. یہ اپنی غرض سے گئے تھے, قافلے والے اپنی غرض سے آئے تھے, وہ راستے میں تھے, کہیں جانا تھا انہوں نے. تھوڑی ہی دور قافلے والے رکے نا تو ایک قافلے کا جو بڑا تھا وہ کہتا ہے رک جاؤ, یہ فضیل بن ایاز ڈاکو کا علاقہ ہے, رک جاؤ. یہاں سے آگے گئے تو یہ اس کا علاقہ ہے, تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ حال کیا ہونا ہے. آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی, آپ اب چونکہ دل کی دنیا بدل گئی تھی بالکل, تو آپ کے کانوں میں جب آواز پڑی نا تو اب اور روئے. آپ کے رونے میں مزید اضافہ ہوا کہ لوگ میرے نام کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں. اور آپ نے خود فرمایا, آپ نے کہا کہ اس ٹائم کی عورتیں اگر بچوں کو ڈرانا ہو نا, رات کو بچے نہ سو رہے ہو نا, تو مائیں مختلف چیزوں کا نام لے کے ڈراتی ہیں, سو جاؤ فلاں چیز آ جائے گی. ایسے ہی اس ٹائم کی مائیں اگر بچوں کو ڈرانا ہو تو فضیل بن ایاز کا نام لے کے بچوں کو ڈرا کے سلاتی تھی. اللہ اکبر, آپ اندازہ لگا لیں. اللہ اللہ. اب آپ کی یہ کیفیت جب آپ بدلے نا تو بدلنے میں ایسے بدلے کہ اس کے بعد ایک عزم مصمم کر لیا کہ اب یہ کام نہیں کرنا, صحیح, اب اللہ کی یاد میں ہی نکلنا ہے. علم حدیث حاصل کیا, اتنے بڑے محدث بنے کہ آج اتنے عرصہ گزرنے کے بعد میں اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی رب کی بارگاہ میں جھک جائے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت ڈال دیتا ہے. واہ 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 واہ. یہاں پر درمیان میں جو میں نے ایک بات کی نا اسی سے ایک مزید عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بسم اللہ. اس ٹائم کے ڈاکو تھے آپ, ٹھیک ہے, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن کی آیت مالک مکان نے عربی میں پڑھی تھی. اچھا, مالک مکان نے قرآن کی آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, وہ عربی پڑھا تھا, ترجمہ تو نہیں کیا, صحیح بالکل عربی پڑھا تھا. بتانا یہ چاہتا ہوں اس ٹائم کے ڈاکو بھی قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیتے تھے. اللہ اللہ اللہ, ورنہ دل پہ ضرب کیسے لگی. ہاں, قرآن سمجھتے تھے, عربی تو دور کی بات ترجمہ بھی سمجھتے تھے. آج کے مسجد کے نمازی کو ہو سکتا ہے تشہد کا ترجمہ بھی نہ آتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اس ٹائم کے ڈاکو قرآن سمجھتے, تبھی تو ضربیں لگتی تھی, تبھی تو پلٹے آپ. کیا کہنے. اور آج مسجد کے نمازی کسی کو آپ کھڑے ہو کے دیکھ لینا, کسی سے پوچھیں ذرا تشہد کا تحیات کا ترجمہ تو سنا دو, اسے ہو سکتا ہے ترجمہ تو درکنار, اس کو صحیح طرح سے تلفظ سے پڑھنا قرآن بھی نہ آتا ہو. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہم مسلمان
اور بڑے بڑے مسلمان ہمارے آگے کوئی اپنی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کر سکتا، ہم اتنے بڑے نیکوکار، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کا عالم یہ ہے ہمیں قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، سمجھنا تو دور کی بات۔